ترکی والی سیکورٹی فورسز جو تھی وہ آگے بالکل ٹارچ کے ساتھ اور بندوق کے ساتھ بالکل لائن پہ کھڑے تھے. ایجنٹ دوربین میں دیکھ رہا تھا کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس ایجنٹ کو بھی پتہ تھا کہ آگے فوجی ہے. تو اچھا ان کو پتہ تھا. پھر میں تھک گیا, آگے نہیں جا سکا, تو وہی ایک جگہ تھی ادھر چھپ گئے. فوجی آیا اور ہمارے پاس کھڑا ہو گیا, اس کو پتہ تھا کہ ادھر ہی ہے. صحیح. تو اس نے اپنا سانس ٹھیک کر لیا اور پھر ہمیں پکڑ لیا کہ اٹھو. میں جب نیچے آ گیا ترکی کی زمین پر تو اذان ہو رہے تھے اس ٹائم. جس طرح پاکستان میں دسمبر ہوتا ہے, جنوری ہوتا ہے, اتنی سردی ادھر جون جولائی میں ہوتی ہے. ہمارے چاروں طرف پولیس اسی طرح گڑی تھی جس طرح بڑی دہشت گرد کو پکڑا ہے اس نے. ترکی والا ایران والا جب نکل آتے تو وہ پھر آپ کو ایران نہیں چھوڑتے, وہ کہتے ہیں کہ آپ ترکی, اور ترکی والے کہتے ہیں کہ آپ ایران جو $50 میں خریدتے پھر وہ دوسرے کو 100 میں بیچتے. پھر اسی طرح آگے میں تقریباً 7 جگہ بیچ چکا تھا. آپ پیسے نہیں دے رہے تو میں آپ سے پہلے کان کاٹوں گا, پھر ہاتھ کاٹ لوں گا, پھر پیر کاٹ لوں گا, پھر مار دوں گا. تو ادھر سے میں گاڑی کی دروازہ کھول لیا اور باقی 2 دن میں نے ایک صحرا میں گزاری تھی. اس 2 دن میں نے نالیوں کے پانی پی تھی. کھانا میں نے 2 دن میں نہیں کھایا, پتے کا. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ شہزاد خان موجود ہیں جو کے پی سے ایران تک انہوں نے بھی اللیگل ایک سفر کیا. تو بڑی انٹرسٹنگ ان کی بھی کہانی کچھ دن پہلے مجھے سننے کو ملی, تو آئی تھاٹ کہ ان کو بھی انوائٹ کیا جائے اور ان سے خود جو ہے وہ ہم کہانی سنیں. بہت شکریہ شہزاد, تھینک یو, آپ نے ٹائم نکالا. تو مجھے تھوڑا سا بتائیں, آپ کچھ دن پہلے ہم نے ایک اور دوست ہیں آپ کے بھی میوچل ہمارے جاننے والے, ان کی بھی ہم نے ان کے ساتھ بھی بات کی. سو تھوڑا سا اپنے سفر کے بارے میں اگر بتائیں کہ کیسے شروع ہوا, کہاں سے شروع ہوا, کہاں سے آپ کو شوق پیدا ہوا باہر جانے کا, اور سب سے پہلے آپ نے کب سنا کہ باہر جو ہے وہ کس طرح ہم جا سکتے ہیں, یا انیشیل آپ کو کہاں سے یہ سارا؟ تھینک یو. سنا تو میں نے بہت بچپن سے تھا اور جانا بھی چاہتا تھا, کیونکہ اس وقت میں اسی قابل ہی نہیں تھا کہ میں جاؤں, لیکن جنون میرے دل میں بچپن سے ہی تھا. لیکن پھر میں جب آہستہ بڑا ہو رہا تھا تو میں نے بھی یہ سوچا تھا کہ میں بھی یورپ جاؤں گا اور اپنی زندگی ادھر سے ہی سیٹل کر لوں گا. اور کوئی خاندان میں تھا جو پہلے گیا ہو؟ ہاں ہے, ماموں ہے, بہت لوگ ہیں ہمارے خاندان کے ادھر, لیکن میں بھی یہ چاہتا تھا کہ میں بھی جاؤں. اس کی زندگی دیکھ کر مجھے بھی یہ احساس ہوتا تھا کہ میں بھی جاؤں اور اپنی زندگی چینج کر لوں. جب میں بڑا ہوا اور میں نے جانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کہ میں بھی اس راستے پہ جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے تو بالکل ہمیں منع کر دیا اس سے کہ یہ نہیں, آپ نہیں جا سکتے اس راستے پر. تو میں نے ضد کر لیا اور میں تو بچپن سے جنون میں تھا کہ میں جاؤں گا, لیکن جانا چاہتا تھا. تو پھر میں گھر سے بغیر مشورے کے میں نکل گیا. نہیں, گھر والوں کو بتایا بھی نہیں آپ نے؟ بتایا تو تھا لیکن وہ نہیں مان رہا تھا, تو پھر میں اس سے بتانے کے علاوہ چلا گیا. جب میں گھر سے نکلا اور پشاور پہنچ گیا تو پشاور سے ہم نے کال کیا کہ میں جا رہا ہوں. تو گھر سے آپ سامان وغیرہ بس بیگ لیا؟ بس ایک جوڑا کپڑا تھا اور کچھ نہیں تھا, بس وہی لے کر گیا تھا, اور تقریباً 20,000 روپے اپنے پاس لے کر گئے تھے, اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. تو اس سے پہلے آپ نے ایجنٹ وغیرہ کو کیسے رابطہ کیا؟ ایجنٹ وغیرہ تو ہمارا بہت سے دوست بھی ہے باہر یورپ میں ہیں, تو ان سے بات کی تھی. تو انہوں نے ہمیں ایک ایجنٹ کا نمبر دیا تھا. پہلے تو میں لیگل طریقے سے جانا چاہتا تھا, تو جب میں لیگل کی پروسیس کے بارے میں معلومات کرا تو بہت زیادہ مہنگا پڑ رہا تھا مجھے, میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس کو. تو پھر ایجنٹ نے بتایا کہ میرے پاس اللیگل راستہ بھی ہے. یہ ایجنٹ آپ کو خود بتا رہا تھا؟ اور وہ دونوں کام کر رہا تھا؟ دونوں, ہاں, اللیگل اور لیگل دونوں کر رہا تھا. تو میں نے کہا لیگل تو نہیں جا سکتے, تو اللیگل کے بارے میں بتاؤ. تو انہوں نے بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہے, سمپلی بتایا کہ آپ آسان بائی روڈ جا سکتے ہو. تو میں نے بھی مان لیا کہ یار اتنا آسان ہے تو پھر اللیگل کیوں نہیں جاتے. تو پھر میں روانہ ہوا ان کے ساتھ. اور اس سے پہلے آپ کے کوئی اور جاننے والے بھی اللیگل گئے ہوئے تھے باہر؟ دوست تھے کچھ اللیگل جو گئے تھے, تو انہوں نے آپ کو کیا کہانیاں سنائی؟ انہوں نے بھی یہ بتایا کہ راستے میں مشکل ہے, تھوڑا بہت مشکل ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں. بتایا تھا اس نے ہمیں کہ مت آؤ, یہ راستے بہت سخت ہے. لیکن میں کیا, مجھے تو بس باہر جانا تھا. تو نکل گیا. پشاور سے جب میں نکل گیا تو باپ کو کال کیا کہ میں چلا گیا ہوں.
تو اس نے کال کر کے مجھے بہت منایا کہ نہ جاؤ، تو میں نے نہیں مانا، میں نکل گیا ادھر سے، پھر کوئٹہ پہنچ گیا. جب کوئٹہ پہنچ گیا تو اس سے پہلے سوری مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ پورا پروسیس کیا تھا. تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایجنٹ کے پاس آپ گئے یا کال پہ ساری بات ہوئی؟ نہیں، ایجنٹ، اور اس نے آپ کو کیا وعدہ کیا؟ ایجنٹ کے ساتھ تو ہم سارا رابطہ کال پہ ہی تھا، وہ مل نہیں رہا تھا ہم کو، کوئی بھی ایجنٹ نہیں ملتا اپنے بندے سے، لیکن سارا رابطہ کال پہ ہی ہوتا ہے. واٹس ایپ پہ موبائل پر بھی رابطہ نہیں کر لیتا، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیتا ہے. تو واٹس ایپ پر ہم نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کوئٹہ پہنچ جاؤ، کوئٹہ تک جتنا خرچہ ہے وہ آپ خود کر لیں گے، اور کوئٹہ سے آگے جو خرچہ ہے وہ ہم کر لیں گے. تو کوئٹہ تک جتنا خرچہ تھا وہ تو ہم نے کر لیا. پھر جب ہم کوئٹہ پہنچ گئے تو اس نے وائس کر لیا کہ پلانے ہوٹل جاؤ، ادھر ایک ہوٹل ہے اور ادھر رکو، میں گاڑی بھیج رہا ہوں. جب ہم ادھر پہنچ گئے تو رات کے ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا کہ ادھر ہی رات گزارو، صبح نکلیں گے. تو ہم نے رات وہی گزار لی. اور آپ کے ساتھ بھی یہاں سے کوئی اور لوگ گئے تھے؟ ہاں، گاؤں کی بھی کچھ لوگ تھے ہمارے ساتھ. صحیح. تو کتنے لوگ آپ گئے ہیں؟ تقریباً ہم 11 بندے تھے، اس میں 2 لیڈیز بھی تھی. صحیح. 2 لیڈیز بھی ہمارے ساتھ چلے گئے تھے. اور سارے ایک ساتھ نکلے ہیں؟ ایک ساتھ نکلے تھے، پشاور سے بالکل ایک ساتھ نکلے تھے. تو وہ جو لیڈیز تھیں وہ کون تھیں؟ وہ لیڈیز بھی تقریباً اس کے باہر کچھ اپنے ہوتے تھے، وہ ادھر سے بس اس کے پاس جانا چاہتے. ایک تو آپ کے جاننے والے تھے یا وہ الگ؟ نہیں، وہ جاننے والے نہیں تھے، لیکن وہ لوگ اس طرح کہہ رہے تھے کہ باہر ہمارا شوہر ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، کچھ کہہ رہا تھا. تو آپ کو لیکن پتہ کیسے چلا کہ یہ لوگ، یا ایجنٹ نے کہا کہ آپ سارے ادھر اتنے بجے پہنچ جائیں؟ بس فون پہ بتایا تھا، وائس کر لیا اس نے کہ کوئٹہ پہنچ جاؤ پشاور. جب پشاور پہنچ گئے تو پھر ہم کوئٹہ نکل گئے. کوئٹہ میں اس نے کال کیا کہ آپ اسی ہوٹل میں رات گزارو، صبح انشاءاللہ آپ کو نکالیں گے ادھر سے. جب ہم نے ادھر رات گزار لی تو صبح ایجنٹ نے پھر واٹس ایپ پہ. لیکن کوئٹہ تک کا سفر کیسا تھا؟ کوئٹہ تک سفر تو سمپلی گاڑی میں ہی تھا، بس کا ٹکٹ لینا تھا، اور اس میں تو کچھ نہیں تھا. کوئٹہ تک تو کوئی مسئلہ نہیں، جب مسئلے پیدا ہوتے تو کوئٹہ سے آگے پیدا ہو جاتے. سو کوئٹہ تک بالکل نارمل سر ہے، وہ تو اپنا ملک ہے، بالکل کچھ مسئلہ نہیں. پولیس نے نہیں روکا، ایف سی والا تھا، پولیس نے روکا تھا. ایک بار پوچھا تھا کہ آپ کدھر جا رہے ہو، میں نے کہا کہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس نے بولا تھا کہ کون سے کام کے لیے جا رہے ہو. وہ سمجھ گیا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں بولا اس نے. ہم چلے گئے ادھر سے. صحیح. سو پھر آپ لوگ کوئٹہ پہنچ گئے اور کوئٹہ آپ نے ایک رات ہوٹل میں گزار لی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایجنٹ نے رابطہ کیا کہ میں گاڑی بھیج رہا ہوں اور گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اور گاڑی والا آپ کو وہی جگہ لے آئے گی جہاں پر میں آپ کو لینا چاہتا ہوں. تو صبح گاڑی آ گئی، سوزوکی تھی، اس میں ہمیں بٹھا لیا اور پیچھے سے چادر وغیرہ باندھے تھے، اس کو رکھ دیا کہ کوئی بندہ نہ دیکھ لے. تو چلا گیا ادھر سے. پھر تقریباً اور کتنے لوگ تھے اس وقت بھی؟ ہم 11 بندے تھے. تو جب ادھر سے نکل گئے تو تقریباً 2-3 گھنٹے سفر ہم نے اس سوزوکی میں کیا. تو پھر ہمیں ایران کی سائڈ پر جب لے جاتے تھے تو ادھر وہ ڈیزل کی گاڑی ہوتی ہے جو ڈیزل سپلائی کرتے ہیں، اسمگل کرتے ہیں. وہ ڈیزل کی گاڑی میں ہمیں تھوڑے بٹھا کر آگے لے جاتے. کوئی ادھر کی سیکورٹی فورسز بہت سخت تھی. جگہ لیکن کون سی تھی؟ کوئٹہ سے تقریباً یہ لوگ کٹلی بولتے، یہ تقریباً اس طرح علاقے، ابھی نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس طرح تھا. تو ان سے آگے ہمیں ڈیزل کے گاڑیوں میں لے جاتا تھا. پھر آگے تقریباً کوئی شادی کا جس طرح لوگ شادی کر لیتے اس میں گاڑی بہت زیادہ ہوتی، اس میں لوگ بھی ہوتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو کراس کر لیتے. تو پھر اسی طرح ہم کو کراس کیا پاکستان. اور اس درمیان میں سفر آپ کا کیسا تھا؟ اسی درمیان اور کتنے گھنٹے کا تھا کوئٹہ سے؟ کوئٹہ سے تقریباً تاپتان کی سفر 8 گھنٹے کے تھا. 8 گھنٹے کا جو نارمل سفر ہے وہ 8 گھنٹے لگتے. سارے بالکل بیابان میں تھا، بالکل ریت تھی، کچھ بھی نہیں تھے. اور وہ رستہ آپ کا کیسا گزرا؟ اور وہ بھی آپ لوگ یہ 11 لوگ تھے تقریباً؟ وہی اس ٹائم بھی ہم 11 لوگ تھے. تو اور یہ وہی 11 جو پشاور سے نکلے. ہاں بالکل ایک ساتھ جو نکلے. اور ان میں سے آپ جانتے کتنے لوگوں کو تھے؟ 3 لوگ جانتے تھے میں. سو ان کے ساتھ آپ تینوں نے پلان بنایا تھا؟ پلان اسی کے ساتھ میں نے بنایا تھا اور اسی کے ساتھ نکل گیا تھا. پھر
جب ہم تاپتان پہنچ گئے تو اسی دوران ہم اتنے تک گئے تھے کہ میں ایک بیاباں میں سو گیا تھا. تو جب میں صبح اٹھا تو ہمارے آنکھوں میں اتنے ریت گئے تھے کہ میں جب آنکھیں کھول رہا تھا مجھے میرے آنکھیں نہیں کھول رہے تھے کیونکہ اس میں ریت. تو آپ کو لیکن سوتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا ریت ہمارے آنکھوں میں چلے گیا ہے. تو پھر ہم نے ریت صاف کر لیا اور دیکھا کہ بالکل ساری ہر طرف ریت تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی. تو اسی دوران ڈاٹسن پھر جب تاپتان کی بارڈر کی طرف لے جاتے ہیں آپ لوگ تو ڈاٹسن میں بٹھا لیتے. لیکن تاپتان رکے رات کو آپ لوگ؟ تاپتان سے تھوڑا آگے ہم رکے تھے, تاپتان کے پاس نہیں روکتے. ٹھیک ہے, ایک رات یا کیا تھا وہ اس رات ادھر اس لیے گزارتے کیونکہ ہم تھک بھی گئے تھے. تقریباً 8-9 گھنٹے سفر لگاتار ہم نے کی تھی. اس میں پیدل بھی کچھ سفر کیا تھا ہم نے اور گاڑی میں بھی کیا تھا. گاڑی میں سفر کس طرح ہوتے 50-60 آدمی ڈاٹسن میں لے جاتے. ایک ڈاٹسن میں 50 پاسبل ہی نہیں ہے. تقریباً ڈاٹسن تو 7-8 لوگوں کے لیے بنا, تو 60 لوگ اس میں بٹھاؤ تو وہ کیسے بیٹھتے ہیں؟ بالکل وہی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھتے, سارے لوگوں کو کھڑا کر لیتے اور پھر ایک ساتھ کہتے کہ بیٹھ جاؤ. جو بندہ بیٹھ گیا تو وہ بیٹھ گیا, جو نہیں بیٹھا وہ کسی کے اوپر بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, بس گاڑی جاتی ہے آگے. صحیح. تو اس میں ایک گاڑی میں 60 لوگ بیٹھے ہوئے, 55-60 لوگوں تک. اور کتنا سفر آپ نے کرنا ہوتا ہے؟ کم از کم 4-6 گھنٹے. 6 گھنٹے بھی ہوتے, 2 گھنٹے بھی ہوتے, 8 گھنٹے بھی ہوتے. تو پھر جب ہم پہنچ گئے تاپتان بارڈر, تاپتان میں بھی ہم نے رات کے ٹائم تقریباً پہنچ گئے. تو رات کو ایجنٹ نے بتایا کہ آپ وہی رکیں گے, بارڈر کے پاس ہی ایریا تھا کہ آپ وہی رکیں گے اور صبح آپ کو ایران کراس کر لیں گے. تو وہ رات بھی ہم نے پہاڑوں کے درمیان گزارے. مشکل پہاڑ کہتے ہیں اس کو, اور مشکل ہی ہے اس لیے مشکل کہتے ہیں اس کو. نہیں, وہ پہاڑ کے باہر گزارا کیا یا کوئی ہوٹل تھا؟ بالکل اندر ہی گزار لیے, پہاڑوں کے درمیان. بس ایک پہاڑ ایران کی طرف ہے اور دوسری پاکستان کی طرف ہے, اس کے درمیان ہم نے رات گزار لی تھی. مطلب باہر ہی اوپن تھا سارا. جب صبح تقریباً روشنی لگی تھی, جب اسی ٹائم پہ بارڈر کراس کر لیا, ہمیں ایران کی طرف بھیج دیا. جب ہم نے ایران کا بارڈر کراس کیا اور نیچے سفر کر رہا, تقریباً اسی بارڈر کراسنگ میں ہم نے 4 گھنٹے سفر کیا تھا. جب ہم نیچے پہنچ گئے زمین تو ہمارے پاؤں جو ہے نا وہ اتنے درد کر رہے تھے کہ ہم آگے اور چل نہیں سکتے. اور کتنے گھنٹے چلے ہیں تقریباً وہ سفر ہم نے 6 گھنٹے کر لیا تھا. اور پیدل سارا کر لیا. یہ پہلا سفر تھا. اور اس میں کتنے لوگ تھے آپ لوگ؟ اس میں بھی زیادہ لوگ تھے, تقریباً اس میں 300-400 بندے ہم تھے. 300-400 اسی طرح تھے ہم لوگ جب بارڈر کراس کر رہے تھے. تو بارڈر کراس کرتے لوگ اپنے اپنے بندوں کے پاس چلے جاتے, اپنے ایجنٹ کے. ہم 11 بندے تھے اپنے ایجنٹ کے, تو اس کے پاس چلے گئے. کسی کی 20 بندے ہوتے, کسی کی 10 ہوتے, مختلف رینج میں ہوتے ہیں. اور ایجنٹ آپ کا واٹس ایپ پہ آپ کے ساتھ رابطہ کر لیتا ہے. بس وہ جگہ جگہ پہ بات کر لیتے کہ اس کے ادھر لے آؤ, ادھر لے آؤ. تو بات پہ ہم آگے. اور رستے میں کیا مشکلات کس قسم کی آپ؟ راستے میں مشکلات تو سارا مشکلات ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم ایران پہنچ گئے تو میں بہت پچھتا رہا تھا اپنے سفر پر, کیونکہ ایران کا ٹریول بہت زیادہ گندا ہوتا ہے اور بہت زیادہ خراب بھی ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو ادھر کا کرولا گاڑی ہوتی ہے نا, اسی طرح گاڑی میں 14 بندے بٹھا لیتے, تقریباً 4 بندے نیچے ڈگی میں بٹھا لیتے اور 4 سیٹوں پہ رکھتے, اور سیٹ کے سامنے 4 اور 2 آگے ڈرائیور کے پاس. تو نہیں, جو ڈگی میں بٹھاتے ہیں وہ ڈگی کھلی ہوتی ہے یا ڈگی بند ہوتی ہے؟ ڈگی کب کھلی ہوتی ہے؟ بس جو بندہ نیچے آتا ہے تو آتا ہے, اگر مر جاتے تو مر جانے, تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے, مرتے لوگ بھی دیکھا ہے. ایک گاڑی پہ آگ لگی تھی اس پیچھے والی سلینسر کی سائڈ سے, اس آگ کے ڈرائیور کو پتہ نہیں تو وہ آگ سارا وہ چلایا ڈگی پہ لگا تھا. وہ جو بندے تو اس میں کافی بندے جل گئے تھے, مرے نہیں تھے لیکن جلے بہت تھے. ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ وہ بھی آپ کے آس پاس پیچھے آ گئی تھی گاڑی؟ بالکل, ہم ایک ساتھ چل رہے تھے نا گاڑی میں, تو یہ مشکلات بہت ہوتا ہے. اس کے علاوہ پانی کا بھی مشکلات ہوتا ہے, کھانے کا بھی ہوتا ہے. وہ جو گاڑی تھی اس کے اوپر آپ نے خود دیکھا کہ وہ آگ لگ گئی تھی؟ بالکل, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو پھر اس نے روکی گاڑی یا نہیں؟ روک تو لی, لیکن وہ لوگ تو جل گئے تھے کافی. تو پھر وہاں سے ان کو کیا ہاسپٹل کیسے لے گئے؟ ہاسپٹل کا ہوتا ہے بس, ایجنٹ جو لوگ ہوتا ہے اس ہاسپٹل جانا تو اس کے لیے خطرے, کیونکہ وہ تو بیابان ہے نا, وہاں تو ہاسپٹل بھی کوئی نہیں ہے. ہاسپٹل تو دور کی بات, وہ پولیس سے اتنے ڈرتے ہیں کہ پولیس کا نام سنتے ہی وہ بھاگ جاتے ہیں. کیونکہ چور لوگ ہوتا ہے نا, ایجنٹ مافیا جو ہوتا ہے وہ کبھی پولیس کے سامنے نہیں آتے.
تو اگر آپ پہ آگ لگی جاتے تو وہی چھوڑ لیتے. تو وہ کہتا ہے بس اس کو باندھ لو اور بس باندھ دو, چھوڑ دو, اگر جانا ہے تو جاؤ, نہیں جانا ہے تو بس رک لو ادھر. اسی طرح ہوتا ہے. سو اس کے بعد اب آپ لوگ جو ہیں وہ تافتان کے پاس, تافتان سے تو ہم گزر گئے تھے. ٹھیک ہے, یہی تو ایران کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر ایران کے بارڈر پہ کتنا دن رکتے ہیں آپ لوگ؟ ایران کے بارڈر پہ تو رکتے نہیں یہ لوگ, بس اس میں کراس کرنا ہے, اور کراس کرنے کے بعد ایجنٹ مافیا ہوتے ہیں, اس کے پاس آنا ہے, اور وہ آپ کو جگہ پر کئی جگہوں پہ اسٹے کراتے, پھر آگے لے جاتے. لیکن وہ کراس آپ کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو پہاڑوں کے ذریعے. سمپل یہ سے ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ ہوتا ہے, اور اس پہاڑوں پہ تو میں نے نہ سیکورٹی فورسز دیکھا ہے, صحیح, نہ پاکستان کی دیکھی اور نہ ایران والی سائڈ. اچھا, کچھ بھی نہیں تھا. بس صرف مشکل یہ ہے, جو مشکل نام رکھا ہے اس پہاڑ کا, یہ مشکل ہی ہے. بس اس کو کراس کرنا ہی مشکل ہے. اتنا بتاؤں میں آپ کو, جب یہ پہاڑ کراس کر لیتے ہو تو یہ آپ ایسے کرتے ہو جس طرح آپ نے بس ملک بھی کراس کر لیا. ہاں, یہی مشکل ہے. اور اس میں کتنا ٹائم آپ کو تقریباً لگا تھا؟ تقریباً 8 گھنٹے لگتے ہیں. 8 گھنٹے, 6 گھنٹے سفر ہوتا ہے, 2 گھنٹے پہاڑوں میں ہوتا ہے, 6 گھنٹے نیچے آنے میں ہوتا ہے. 6, 5:30, 6 میں بندہ نیچے زمین تک پہنچ جاتا ہے, اتنا اونچا پہاڑ ہے. 6 سے 8 گھنٹے بس بالکل لگتے, چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں بالکل, پیدل سفر کرنا. تو وہ جو آپ کے ساتھ خواتین تھیں دو, وہ کیسے, مطلب وہ خواتین ادھر پہاڑوں میں بھی موٹر سائیکل ہوتے ہیں, کئی لوگ اپورٹ کر سکتے, کئی لوگ اپورٹ نہیں کر سکتے. مطلب پیسے مانتے, 500 روپے بندہ, 1000 روپے بندہ مانتے کہ میں آپ کو موٹر سائیکل پہ لے جاؤں گا. وہ پہاڑوں پہ چلتے, پانیوں میں جاتے, وہ مسئلہ نہیں ہوتا اس کو. 125 موٹر سائیکل ہوتے ہیں, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ لیڈیز اکثر لوگ اسی پہ لے جاتے ہیں. زیادہ تر ہمارے طرح لوگ بھی جاتے, لیکن ہم تو چل سکتے تھے کیونکہ ہمارا فرسٹ ٹائم ٹریول تھا, تو ہم چل سکتے تھے, تو اس کی کوئی ریزن نہیں تھی. اور وہاں کسی نے آپ کو نہیں روکا؟ نہیں, میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے تو روکتا کہا. بس ایران پہنچ گیا, جب گاڑی آ گئی اس کے نمبر پلیٹ ہم نے دیکھ لی, وہ ایران کی تھی, تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم ایران میں. صحیح. اس کے علاوہ میں کچھ پتہ تو وہ نہیں. بھی لگ پاکستان کی طرح ہی رہا ہوتا ہے ظاہر ہے؟ نہیں, چینجز تو ہوتا ہے کہ پاکستان پہاڑ ہے, وہ بالکل بیابان ہے. صحیح. ہاں, ساری طرف رہے تو اس کے بعد اب آپ جو ہے وہ رک گئے ہیں ادھر ایران والی سائڈ پہ. وہاں جب آپ کو گاڑی نے پک کیا, ایجنٹ نے گاڑی میں اور آپ فون پہ رابطے میں تھے اس سے یا کیا؟ ہاں, رابطہ کر رہا تھا وہ ہمارے ساتھ. وہ جو بندہ اس نے بھیجا تھا, وہ گاڑی والا, اس سے رابطہ کر رہا تھا کہ ہمارے بندے ادھر, اس کو ادھر سے لے جاؤ. اور وہ بندہ پاکستانی تھا یا ایرانی؟ نہیں, ایرانی تھا. افغانی ہوتے, ایرانی ہوتے, یہ لوگ ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے ادھر سے لے گیا اصفہان, ایک شہر ہے ایران کا, پہلا شہر ہے اصفہان, اور ادھر لے گیا. ادھر ہم نے تقریباً ادھر بھی رات گزار لی. تو صبح جب صبح کے ٹائم ایجنٹ نے ہمارے لیے کھانا لایا, تو کھانے میں کچھ بھی نہیں تھی, ایک ڈبل روٹی ہوتی تھی اور ماست, لوگ کہتے ہیں اس کو ماست, یہ دہی ہوتا ہے, یہ ہوتے ہیں. تو لے آئے اور ہم نے وہ کھا لیا اور پھر نکل گیا. تقریباً نہیں, تو آپ رہ کہاں رہے تھے ادھر؟ ادھر ایک گھر لگ رکھا ہوا تھا اس نے, تقریباً بہت بڑا گھر تھا, اس میں کئی لوگ تھے مختلف بندوں. کتنے لوگ تھے تقریباً تھے اس میں 300-400 لوگ تھے. ایک گھر میں 300-400 لوگ تھے. اس میں بڑا گھر تھا, اس میں کئی بندوں کے لوگ تھے, مطلب الگ الگ بندے کے لوگ تھے. ہم الگ بندے کے, وہ الگ الگ. تو وہ رینٹ کیا ہوا تھا, رینٹ کیا ہوا تھا اس نے, ساری جگہ رینٹ پہ لیتے. اور آپ کے ساتھ وہ جو 11 لوگ تھے وہ ابھی تک ساتھ ہی ہیں؟ اب نہیں, اس میں چینجز ہوئی تھی, لیڈیز پیچھے رہ گئی تھی اور ہم آگے نکل گئے تھے. پھر جب ہم نے دوسری جگہ ہم ایجنٹ نے منتقل کر دیا, تو ادھر لیڈیز پھر آ گیا. جب ہم پھر تقریباً ایران شہر سے جب آگے جاتے, بم چیک پوسٹ کہتے ہیں, یہ ایران میں ایک جگہ بہت خطرناک جگہ, ادھر لوگوں پر فائر کرتے ہیں ایرانی. صحیح. ایرانی فائر اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ادھر ہی بس پکڑ لیتے اور واپس ڈیپورٹ کر لیتے پاکستان. کئی لوگ ادھر سے بھاگ جاتے ہیں. جب ہم بم پاس کا ہوتا ہے اس کو جب کراس کر رہے. لیکن اس گھر میں مجھے بتائیں, وہ اس گھر میں آپ کتنے دن رہے؟ تقریباً 1 دن رہتے تھے. اچھا, مطلب وہ جلدی تک تہران تک تقریباً ہم 12 دن میں پہنچ گئے تھے پاکستان سے تہران تک. صحیح. لیکن کیونکہ وہاں بھی لوگ تو مہینہ 2 بھی انتظار کرتے ہیں. لیکن وہ ترکی میں کرتے ہیں, ترکی کی بارڈر جو پاس ایریا ہے اس میں کر لیتے ہیں نا. گیم ہوتا ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا. گیم کس کو کہتے ہیں؟ یہ گیم اس کو کہتے ہیں کہ میں نے
نے گیم ماری, مطلب میں نے ایک دفعہ ٹریول کر لی. سو یہ کوڈ ورڈ ہوتا ہے؟ کوڈ ورڈ نہیں ہوتا, اس کا مطلب ٹریول ہوتا ہے کہ میں نے مطلب ٹریول کر لیا اور واپس ڈپورٹ ہوا, اس کو گیم کہتے ہیں. نہیں تو اس کو کیا کہیں گے کہ میں نے گیم کر لیا یا گیم کر آیا ہوں؟ میں گیم کر آیا ہوں یا کر لیا یا پہلے گیم یا کل میں نے گیم کرنی ہے. ہاں کرنی ہے, یہ گیم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر وہ گیم مارتے لوگ, کئی لوگ تقریباً مہینوں تک ادھر رہتے, سالوں تک میں نے دیکھا, 1 سال بھی ہوئے ادھر, 6 مہینے لوگ ادھر بیٹھتے اور وہاں بس بیٹھے رہتے ہیں, کرتے تو کچھ بیٹھے رہتے کہ اب آج جائیں گے, کل جائیں گے, پرسوں جائیں گے, جب بھی موقع مل جائے وہ بارڈر کراس کر لیتے اور آگے جاتے. صحیح. تو میں جب تہران پہنچ گیا تو تہران سے تقریباً یہ سفر یہ بہت ڈینجر تھا. تہران اور ایران شہر اور تہران کے درمیان ہم نے ایک سفر کیا تھا, اس میں تقریباً 8 گھنٹے ہم نے پیدل ٹریول کر لیا تھا. اس میں تقریباً ہمارے ساتھ بچے بھی تھے, اور اس میں جو بچے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, ایران سے ایرانی بھی تھے اور افغانی بھی تھے اور پاکستانی بھی تھے اس میں, اور اس میں لیڈیز بھی بہت تھے. اس میں تقریباً میں نے اپنے آنکھوں سے بوڑھی عورت یہ بھی دیکھی ہے. صحیح. وہ کن ملکوں سے تھیں؟ وہ مختلف ملک سے تھے, تقریباً ایران والے بہت زیادہ ہوتے, افغانستان والے, اور پاکستانی بھی, کئی پاکستانی بھی ہوتے. تو اس میں کئی لوگ بے ہوش بھی ہوئے تھے. صحیح. اور آگے سفر نہیں کر سکتے. اسی دوران ہمارے جو میرے ساتھ, میں نے بولا تھا کہ میرے پاس بھی 2 لیڈیز تھی, اس کو اور ایک بندہ اس کے ساتھ جو تھا وہ پیچھے رہ گیا تھا, وہ ٹریول نہیں کر سکا آگے, تو اس کو چوروں نے پکڑ لیا تھا ادھر ہی. تو پھر اس پر ایک رات گزار لی تھی ادھر, اور صبح ایجنٹ کو کال کیا تھا کہ ہمیں ادھر پکڑ لیا ہے. تو پھر ہمارے ایجنٹ نے 30,000 روپیہ دیا اس کو, پھر چھوڑوا لیا ادھر سے. صحیح. تو پھر وہ پیچھے ہی رہ گئے, پھر ہم سے وہ نہیں ملے, نہیں ملاقات ہوئی. اور وہ کس علاقے کے تھے؟ وہ پشاور 4 کے تھے. 4 پشاور کے پاس آتے ادھر کی تھے. ٹھیک ہے. سو اب آپ جو ہے وہ تہران پہنچ گئے ہیں؟ تہران تو پہنچ گئے. تو تہران سے تقریباً یہ ترکی اور تہران کے درمیان یہ بہت لمبا سفر ہوتا ہے, اور ایک ساتھ ٹریول کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں اسٹے نہیں ہوتا. یہ تقریباً تو یہ ڈائریکٹ پھر آپ نے بارڈر ڈائریکٹ, اس میں تقریباً 8-9 گھنٹے سفر ہے گاڑی میں, اور اس میں تقریباً 14 آدمی گاڑی میں بٹھا لیتے. اس میں میں بے حد تنگ ہو گیا تھا. میں اپنے دوستوں سے راستے میں لڑ رہا تھا, کتنا تنگ ہو گیا تھا. پانی بھی نہیں تھا, میں بالکل مار رہا تھا, پانی نہیں تھا. میں ایجنٹ کو, گاڑی والے کو کبھی ڈگی مارتی تھی, کبھی آواز دیتی گاڑی روک لو, میں پانی پینے, وہ گاڑی نہیں روکتے. صحیح. بالکل اتنا اور وہ بندہ بھی, وہ کس شہریت کا تھا جو گاڑی؟ وہ ایرانی تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ تھوڑا سمجھ, آپ مطلب سمپل فانی اس کو سمجھ آ رہا تھا, لیکن وہ گاڑی نہیں روک رہا تھا. اور یہ گاڑی کون سی تھی؟ یہ گاڑی کرولا گاڑی جو ہوتی ہے, عام کرولا, اور اس پہ 14 لوگ بیٹھاتے. جب یہ ٹریول ہم نے کر لیا نا, جس طرح اونٹ پانی پیتا ہے, اتنا ٹائم پانی پینے میں لگاتے, اسی طرح ہم نے بھی لگایا تھا. ایک بندہ جب پانی پر جاتا تھا تو وہ پانی پی 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 بہت زیادہ ٹائم لیتا تھا. پھر دوسرا آدمی جب جاتا تھا وہ بھی ٹائم, بس ایک جاتا تھا دوسرا آتا تھا, پھر جو پہلے والے پانی پیا تھا وہ پھر جاتا تھا, اتنے پیاس لگی تھی. اور یہ کہاں سے پی رہے تھے آپ؟ یہ ادھر ایک نلکا لگا ہوا تھا ایجنٹ کے گھر میں, تو اس نلکے کے پاس ہم چلے گئے. پانی ساری رات ہم نے پانی پی, اتنی پیاس ہم پہ گزری تھی کہ ساری رات ہم نے کچھ نہیں کہا, صرف پانی ہی پی لی تھی. واو. تو یہ بہت ڈینجر سفر تھا. پھر اس سے آگے ترکی کا لیول سٹارٹ ہوتا ہے, ایران کا تو ختم ہی ہو جاتا ہے. اور لیکن جب آپ تہران سے ترکی کے بارڈر پہ جا رہے تھے, جو آپ نے 7-8 گھنٹے تقریباً بتایا, تو ادھر کوئی پولیس نہیں راستے میں پکڑ لیا تھا پولیسوں نے. اور یہ مین ہائی وے سے جاتے ہیں یا مین ہائی وے جس طرح ہماری موٹر وے اسی طرح ہائی وے؟ تو پولیس تو موٹر وے پر تو نہیں ہوتا. جب آپ ہائی وے سے علی گڑھ روڈ پر جاتے ہیں تو پھر آپ کو تلاشی کر لیتے ہیں, کئی لوگ پکڑ لیتے ہیں لیکن پیسے لیتے ہیں, آگے چھوڑتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. پھر جب ہم ترکی کا لیول سٹارٹ کر رہے تو ترکی کا پلاننگ اس طرح تھی کہ رات کے ٹائم ہمیں لے گیا ادھر بارڈر کے پاس, بارڈر سے نیچے ہمیں بٹھا لیا, اور ہم کو ایک ٹیچنگ کی طرح ہمیں سکھا رہا تھا کہ کوئی بندہ بیمار ہے یا کچھ مسئلہ ہے یا آپ نہیں چل سکتے تو آپ ایک رات گزاریے. ہمیں اسی طرح بتا رہا تھا کہ آگے کچھ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے. ہمیں پریکٹس دے رہا تھا کہ یہ لوگ آگے جا سکے. تو ہم تو پہلے بندے تھے, ہمیں تو یہ گیم نہیں کھیلی, تو ہم تو ریڈی تھے اس کے لیے.
تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ کروں گے اگر مسئلہ ہے. اگر اس نے پانی کی ایک بوتل دیا, ایک بسکٹ کا پیکٹ دیا, اور ساتھ میں اپنا نمبر, ایجنٹ جو نمبر دیتے کہتے کہ کوئی مسئلہ بھی آئے تو اسی نمبر پہ کال کرنی ہے. لیکن آپ کے پاس سم کون سی تھی؟ سم ہمیں ایک ایران سیل جو کہتے ہیں اس کو, ایران سیل سم دیا تھا ایجنٹ نے ہمیں. 11 بندوں کو ایک سم دیا تھا. صحیح. تو جب ہم جا رہے تھے تو اس نے اپنا نمبر دیا کہ کوئی بھی مسئلہ آ گیا ہے, یا آپ کو بھوک لگے تو یہ بسکٹ کھا لے, اگر پیاس لگے تو یہ پانی پی لے, اور اگر کوئی مسئلہ ہے, خدا نہ خواستہ راستہ بھول گئے, کسی نے پکڑ لیا آپ کو, یا کچھ اور مسئلہ ہو تو اس نمبر پہ کال کر لے. ٹھیک ہے. تو ہمیں تو سمپل لگ رہا تھا کہ یار یہ تو سمپل سفر ہے, پتہ نہیں تھا کہ رات کو کیا ہوگا. صحیح. اور وہاں ابھی آپ کسی گھر میں ہیں یا باہر ہی بس؟ ادھر ہابگا کہتے ہیں, ہابگا ایک مطلب رینٹ پر ایک گھر لیتا ادھر. ٹھیک ہے. تو اسی میں ہم تھے. ٹھیک ہے. سو جو آپ 14 لوگ جب آئے, 11 لوگ, سو اب آپ نے وہاں آ کے اس گھر میں آپ چلے گئے, اور وہاں اور بھی لوگ ہوں گے؟ بہت مختلف لوگ کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے لوگ آگے لے جاتے ہیں. تو پھر ہم نے شام کے وقت ٹریول کرنا شروع کر لیا. جب اندھیرا تھوڑا شروع ہوا تو ہم لگے رہے. تقریباً 2 بجے ہم نے ترکی کا بارڈر کراس کیا. صبح کے 2 بجے؟ صبح کے 2 بجے. اور وہ کتنا منٹ کا واک ہوتا ہے یا کیا؟ یہ تقریباً یہ شام کے ٹائم سے شروع کر تقریباً 9-8 گھنٹے کا سفر تو یہ بھی ہوگا. یہ ٹریول کرنا ہوتا ہے اس گھر سے, اور وہ بھی بارڈر پہ ہی ہے؟ بارڈر پہ ہی ہے. تو اس سے لے کے ترکی بہت زیادہ نہیں ہے, وہ تو 8 گھنٹے سے پیدل ٹریول اس طرح ہوتا ہے کہ یہ سارا سفر پہاڑوں میں ہوتے ہیں, اور پہاڑوں میں پیدل سفر ہوتا ہے. اس میں گاڑی کی کوئی رنگ نہیں ہوتی, تو اسی لیے پیدل سفر ہوتا ہے. لیکن وہ کتنا 1 کلومیٹر دور ہوگا تقریباً؟ یار تقریباً یہ دور تو زیادہ ہوگا, کیونکہ بارڈر سے کافی آگے اس لوگ ہابگا رکھا ہوا ہے, پھر ادھر سے پیدل لے جاتے, پھر پہاڑ تک چھوڑتے. لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں, وہ جو گھر ہے وہ بارڈر سے, اگر آپ گاڑی میں بارڈر تک جائیں سیدھا گاڑی میں نہیں جاتے. نہیں, ویسے میں اس طرح دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور ہوگا, صرف 2-3 کلومیٹر تو ہوگا. اسی طرح ہوگا, کیونکہ پیدل کراس کرنا ہوتا ہے تو ٹائم اس لیے لگتا ہے اس پر. 2 بجے تقریباً لگ بھگ ہم نے بارڈر کراس کیا, تو ہمیں پتہ چلا کہ ادھر بھی کچھ نہیں ہے. صحیح. ہاں بس ہم نے بارڈر کراس کی, بالکل تاروں کے اوپر ہم چلے گئے اور آگے نکل گئے. ہم خوش تھے کہ ہم ترکی میں داخل ہوئے. مجھے کیا پتا تھا کہ آگے لوگ بیٹھے, ترکی والی سیکورٹی فورسز جو تھی وہ آگے بالکل ٹارچ کے ساتھ اور بندوق کے ساتھ بالکل لائن پہ کھڑے تھے. جب ہم ایجنٹ دوربین میں دیکھ رہا تھا کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس ایجنٹ کو بھی پتا تھا کہ آگے فوجی ہیں. اچھا, ان کو پتا تھا. یہ دوربین اسی طرح ہوتا ہے کہ اس میں رات کے ٹائم اس طرح لوگ دیکھتے ہیں جس طرح دن میں دیکھتا ہے, وہ نائٹ ویژن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں تو پھر ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ہم تو پہلے جا رہے تھے, تو اس نے کہا جاؤ کچھ بھی نہیں ہے, تو وہی رہ جاتا ہے اور ہمیں آگے لے کر جاتے ہیں. جب ہم آگے جا رہے تھے تو سامنے سے ہمیں ٹارچ ماری, اور ٹارچ کے ساتھ ہی بولا کہ اسٹاپ. سب کو بولا اسٹاپ, آگے نہیں جانا. مطلب وہ اپنی زبان میں کہتا ہے. یہ ٹرکی کے لوگ کہتے ہیں. جب اس نے یہ بولا تو ہمارے پیچھے تو بہت لوگ آ رہے تھے. کتنے لوگ تھے؟ یار 700 کے لگ بھگ تھے. 700 کے لگ بھگ اتنے لوگ تھے. تو لوگ تو پیچھے سے بہت آ رہے تھے, تو ہم تو آگے والے تھے, تو ہم آگے سے آ رہے تھے اور پیچھے سے اور بھی لوگ, تو ہم آپس میں ٹکر گئے. تو اس میں بہت لوگ ادھر ہی پکڑ لیے, کچھ لوگ بھاگ گئے ادھر سے, میں بھی بھاگا. کافی بھاگ کر میرے پیچھے فائر بھی کر دیا, تقریباً 7-8 فائر ہم پہ بھی کر لیا. لیکن اور آپ واپس ایران والی سائڈ پہ بھاگ رہے تھے؟ نہیں, ہم ترکی کی سائڈ بھاگ رہے تھے, کیونکہ ہم نے بارڈر سے بہت آگے چلے گئے تھے. یہ تو بارڈر کے پاس. اور کتنے فوجی تھے؟ فوجی تو بہت ہے, تقریباً 12-13 آدمی تھے. لیکن 12-13 آپ تو 100-200 لوگ. ہم 200 افورڈ کرنا بھی مشکل تھا, لیکن لوگ ڈر سے کئی لوگ بیٹھ جاتے ہیں ادھر. کئی لوگ جو گیم کھیلتے ہیں ادھر, ہم جو گیم کے بارے میں اس کو پتہ ہوتا ہے, وہ واپس ایران کی طرف بھاگ جاتے, وہ تو نکل جاتے. لیکن جب لوگ ادھر رہ جاتے وہ اس کو پکڑ لیتے, جو ترکی کی سائڈ بھاگتے اس کو پکڑ لیتے. تو ہمارے پیچھے بھی ایک فوجی لگا تھا, فائر بھی کر لیا اس نے, لیکن میں نہیں رکا, وہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا. تو میں نے کافی ٹریول کر لی, تو پھر میں تھک گیا, آگے نہیں جا سکا. تو وہی ایک جگہ تھی ادھر چھپ گیا.
تو جب چھپ گیا تو فوجی آیا اور ہمارے پاس کھڑا ہو گیا, اس کو پتہ تھا کہ ادھر ہی ہے. صحیح. تو اس نے اپنا سانس ٹھیک کر لیا اور پھر ہمیں پکڑ لیا کہ اٹھو, تو لے گیا ادھر. ہمیں پھر تھپڑ مپڑ بھی مارا. جب مارا تو میں نے اس نے بولا کہ کون سی کنٹری سے ہو, میں نے کہا پاکستان سے. اس نے کہا پاسپورٹ دکھاؤ. پاسپورٹ تو ہمارے پاس نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ میں کیسے مانوں کہ آپ پاکستانی. تو میں نے بہت بات کی, انگلش میں بات کر رہا تھا ان سے, لیکن وہ نہیں مان رہا تھا. تو پھر اس نے ایک تھپڑ بھی مار لی اور ایک لات بھی ماری. نیچے ایک جگہ تھی, اس میں دھکیل دیا ہم کو. سارے لوگ جو لوگ پکڑے تھے اس کو آ کر اس کو لے آ کر بٹھا لیا ایک جگہ پر. کتنے لوگ پکڑے ہوں گے یار؟ تقریباً 150 تو اسی ٹائم ہمارے سامنے ہی تھے, اس کو پکڑ لیا تھا. باقی کئی ادھر چلے گئے تھے, کچھ ادھر چلے گئے تھے, کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کیونکہ وہ لوگ بھی کم تھے. تو اس لیے بہت لوگ کافی چھپ گئے تھے پہاڑوں میں. میں خود بھی جب ہمیں بٹھا لیا تو لائن میں کر دیا کہ آپ کو واپس ہم ایران بھیجیں گے. تو میں جب لائن پہ جا رہا تو لائن سے ہی میں چھپ گیا. نیچے ایک بوٹی تھی, اس میں چھپ گیا. جب میں بوٹیوں میں چھپ گئے تو اللہ کی رحم سے دیکھو کہ وہ ہمارے پاس ہی گزر گئے, لیکن مجھے نہیں دیکھا. صحیح. ہاں بالکل, ٹارچ بھی تھی اس کے ساتھ, میں چھپ تھا ادھر. تو پھر وہ چلے گئے آگے اور میں ادھر ہی رہ گیا اکیلا. تو جب وہ کافی آگے چلے گئے تو میں ادھر سے زمین پہ اوپر اسی طرح نکل گیا ادھر سے. تو پھر میں پھر واپس ابھی آپ ترکی کے اندر والی سائڈ سے ہیں. تو میں جب نیچے آ گیا ترکی کی زمین پر تو اذان ہو رہے تھے اس ٹائم, صبح کی اذان میں نے پہلی سنی. اور سردی کے بارے میں بتاؤ کہ اتنی سردی ہوتی تھی ادھر کہ میں جون جولائی کے مہینے میں گیا تھا, کیونکہ ادھر سخت گرمی ہوتی ہے جون جولائی میں, اور ادھر اتنی سردی ہوتی ہے جس طرح پاکستان میں دسمبر ہوتا ہے, جنوری ہوتا ہے, اتنی سردی ادھر جون جولائی میں ہوتی ہے. تو سردی بھی بہت لگی تھی, تو بہت ٹھنڈ بھی ہو رہا تھا. تو وہ رات مشکل سے بہت ادھر. تو وہاں سے آپ پھر گئے کہاں اور آپ اکیلے تھے؟ رات تو وہی صبح تقریباً جب سورج نکل گیا تو میں ادھر سے نکلا. میں نے یہ سوچا تھا کہ ترکی بڑا شہر ہوگا اور بس ہم جائیں گے اور کراس کرنے کی ترکی سٹارٹ ہو جائیں گا, لیکن یہ ترکی کا علاقہ تھا, وہ گھریلو لوگ تھے ادھر, وہ بات کو بھی نہیں سمجھ رہے تھے. وہ بھی ایجنٹ کی طرح ہوتے, وہ بھی اگر آپ کو پکڑ لیتے تو پھر آپ کو پہنچ کے حوالے کر لیتے. کئی لوگ آپ کو گھروں میں بند کر لیتے, پھر آپ کو گھر کو کال کرتے کہ پیسے بھیجو, آپ کے بندہ ہمارے پاس ہے, آپ پیسے بھیجو, ہم آپ کو بندہ چھوڑ لیں گے. کئی لوگ اس طرح بھی ہوتے. تو پھر آگے نکل گئے تو ایجنٹ کے نمبر تھا میرے پاس. میں نے اس کو, ایک بندہ تھا ادھر ترکش تھا, ان سے بات کی کہ میں پاکستان سے ہوں. تو اس نے بولا اپنے زبان میں مرحبا وغیرہ. تو اس نے کہا میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں. تو میں نے بولا کہ نمبر ہے, اس پہ کال کرنی ہے. تو اس نے اس نمبر پہ کال کر لیا اور میرا رابطہ ایجنٹ سے ہو گیا. تو جب ایجنٹ سے بات ہوئی تو وہ ترکش جانتا تھا, وہ ایجنٹ ہمارا, وہ ترکش بھائی کو کچھ کہہ رہا تھا کہ یہ اپنے ساتھ بٹھا لو اور میں گاڑی بھیج رہا ہوں, کچھ اسی طرح. تو اس نے اپنے گھر لے گیا وہ ترکش. پھر اس کے ساتھ تقریباً صبح سے لے کر شام تک میں اس کے ساتھ تھا. پھر شام کے ٹائم ایجنٹ نے گاڑی بھیج دیا اور ہمیں ادھر سے نکال دیا. پھر ہم وہاں پہنچ گئے. یہ ترکی کا پہلا شہر آتا ہے. اور وہاں سے کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ اور آپ اکیلے تھے؟ اکیلے نہیں تو پھر تو لوگ ساتھ تھے, کیونکہ اکیلے تو میں بارڈر سے گیا تھا. نہیں, جب جو گاڑی آپ کو لینے آئی اس میں ایجنٹ کے اور آدمی بھی تھے. وہ پھر ہمارے جو دوست تھے وہ ہم سے بچڑ گئے تھے کہ کہاں گئے, وہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں. اکیلا ترکی پہنچ گیا تھا. تو پھر ادھر سے ہمیں وان لے گئے. وان میں تقریباً اس پر ایک یہ بکسا نہیں ہوتا فلائنگ کوچ کی طرح, اسی طرح گاڑی ہوتا ہے. اس میں 45-50 بندے زور سے دھکیل کر اس میں بٹھاتے اور پھر دروازہ بند کر لیتے. تو وہ بھی اتنی تکلف کا سفر ہے کہ میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں. تو پھر ہمیں وان لے گیا. وان میں ہاپگاہ میں ہمیں ڈالا. ہاپگاہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ گھر جیسا ہوتا ہے, رینٹ پر جو لیتے. پھر میں ادھر ہی تھا. وہاں کتنے دن تھے؟ وہاں تقریباً 7-8 دن ہم نے گزار لی. صحیح. تو ادھر کرتے کیا تھے آپ, مطلب پورا دن؟ کرتے تو کچھ بھی نہیں تھے, بس وہی بیٹھے رہے تھے. بس ایجنٹ ڈبل روٹی 24 گھنٹوں میں ایک بار کھانا دیتا تھا وہ میں. صحیح. بس صبح کے ٹائم دیتا تب پھر کھانا نہیں ملتا ادھر. 8 دن ہم نے گزار لی. ہمارے پیسے ادھر سے فل نہیں ہو رہے تھے
تو وہاں میں ہم سے سارا پیمنٹ ہوا. جو ایجنٹ سے جس پیمنٹ پہ ہماری بات ہوئی تھی تو وہ پیمنٹ میں نے پے کیا ادھر وان میں. جب وان میں ہم نے پیسے دیے تو پھر مجھے ایک اور خوابگاہ لے گیا, اس کے پاس ہی تھا. ادھر سے پھر لوگوں کو ٹریول دیتے ہیں ترکی کی طرف. مجھے وہاں لے گیا کہ اس بندے کا پیمنٹ ہمیں ہو گیا ہے, اب اس کو ترکی استنبول لے جایا جائے. تو پھر میں تقریباً 7-8 دن کے بعد ہمارے نمبر بھی آ گیا کہ آپ بھی آؤ. تو پھر ہمیں ایک گاڑی میں بٹھا لیا, چھوٹا سا گاڑی تھا, اس میں 3-4 بندے بٹھا لیے اور ایک جگہ تھا ادھر منتقل کر لیا. ادھر اور بھی لوگ بیٹھے تھے. تو پھر یہ کنٹینر نہیں ہوتے, وہ بند کنٹینر, اس میں لوگ لے جاتے تھے. یہ دوسرا جو شہر ہے وہاں سے. پھر یہ لمبا سفر ہوتا ہے, تقریباً 24 گھنٹے سفر ہوتا ہے ترکی استنبول کی. تو پھر اس میں ہم کو بٹھا رہے. اور وہ تو مین ہائی وے سے ہی جاتا ہوگا سارا, مین ہائی وے سے جاتا ہوگا. تو پھر ہمیں تقریباً 150 بندے پھر اس کنٹینر میں بند کر لیے. ایک کنٹینر میں 150 بندے. سنگل کنٹینر تھا, وہ بڑا بھی نہیں تھا, چھوٹے والا کنٹینر تھا. اور وہ کن کن ملکوں کے لوگ تھے اس میں؟ ہمارے ساتھ بنگلہ دیش کے تھے, افغانستان کے تھے, عراق کے تھے, شام کے تھے اور فلسطین کا بھی تھے. صحیح. ہاں بہت سے, دبئی سے بھی ہمیں لوگ جو ہے نا ملے تھے, وہ بھی تھے ہمارے ساتھ. تو جب ہم اس گاڑی میں بیٹھ گئے تو رات کے ٹائم پھر ہم ٹریول کر رہے تھے. تو وہ تو مین ہائی وے سے جا رہا تھا. مین ہائی وے سے ہم جا رہے تھے. بتلے سے ایک شہر آتا ہے ترکی میں. جب ہم ادھر پہنچ گئے تو ہمارا گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ پنچر ہو گیا. صحیح. تو یہ ماجرا بھی تھا کہ ٹائر پنچر ہو گیا اور پنچر ٹائر پہ جا رہا تھا, گاڑی نہیں روک لیتا کیونکہ ٹائر تو ختم ہو گیا. پھر ٹائر ختم ہو گیا, بالکل ریم پہ چل رہا تھا, تو پھر گاڑی روک دیا اس نے. وہ صبح کے ٹائم تھی اور اتنی سردی تھی کہ میں کیا بتاؤں اس سردی کے بارے میں. ان سے زیادہ سردی میں نے زندگی میں ادھر نہیں دیکھی جتنا سردی ہمارے اسی دن ہوئی تھی. صحیح. تو پھر ایک جگہ پر سارا گاڑی کو خالی کر لیا اس نے اور لوگوں کو بٹھا لیا ادھر کہ میں گاڑی کو ٹھیک کر کے واپس لے آتا ہوں, پھر آپ لوگوں کو لے جاؤں گا. تو ہم ادھر بیٹھے رہے. صبح بھی ہو گئی, سورج بھی نکل آیا, پھر تو لوگ جاگ گئے ہوگے. تو ہماری گاڑی جب آ گئی تو تقریباً 10 بجے تھے دن کے. تو ہمیں اس میں بٹھا لیا. تو سارے لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا کہ یہ کون سے لوگ آئے ادھر. تو پھر آگے اس نے بولا ہی ہوگا کہ اس نے فلانے نمبر گاڑی اس میں لوگ ہیں. جب ہم گاڑی سے نیچے ہوتے تو ساری پولیس کھڑی تھی. ہماری چاروں طرف پولیس اسی طرح کھڑی تھی جس طرح بڑی دہشت گرد کو پکڑا ہے اس نے. تو پھر ہمیں پکڑ لیا اور کیمپ لے گیا پولیس. ہمارے نام اور ڈاکومنٹ تھے وہ بنانے. تو ہم کیمپ میں تقریباً 12-13 دن تھے. کیمپ میں کھانا دیتا تھا, 2 ٹائم کا کھانا دیتا تھا. بس ادھر تھے. پھر ادھر سے ہمارا جو فنگر تھے وہ کر لیے. اس کے علاوہ اسکین تھی وہ بھی کر لیے. مختلف پروسیس تھے, اس کمپلیٹ کر لیا. پھر ہمیں بسوں پہ بٹھا کر واپس ایران لے آیا. ایران کے بارڈر شام کے ٹائم پھر واپس لے آیا. تقریباً یہ ہم نے یہ کیمپ سے ایران کے بارڈر یہ واپسی کا سفر بھی ہم نے 2 دن میں کر لیا تھا. اتنا سفر ہم ترکی میں کر. اور بیچ میں رکتے تھے یا نہیں بس سیدھا لے جا گیا. بس ایک کیمپ تھا, کیمپ سے ڈائریکٹ بس میں بٹھا کر پھر چھوٹے چھوٹے گاڑی میں مختلف جگہوں پر لے جاتے بارڈر کے, پھر واپس ہمیں ایران بھیج دیا. تو جس رات ہمیں ایران بھیج دیا اس نے, اسی رات ہمیں چوروں نے پکڑ لیا. ادھر چور مافیا ہوتا ہے. نہیں تو ایران میں چوروں نے کیسے پکڑا؟ تو انہوں نے ایرانین گورنمنٹ کو نہیں آپ کے حوالے آپ کو ایرانی گورنمنٹ کے حوالے تو نہیں کر سکتے کیونکہ جس طرح ہم انلیگل گئے تھے, اگر ایران کی گورنمنٹ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ کو نہیں چھوڑتے ایران پر. وہ ترکی کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لوگ ہیں. صحیح. اور کیونکہ آپ لوگ بس ترکی کی سائڈ سے اگر ڈیپورٹ ہونا ہے تو ایران والے کو پتہ چل جائے تو پھر ایران والے آپ کو نہیں چھوڑتے, واپس ترکی بھیجتے. نہیں تو وہ گورنمنٹ نے آپ کو مطلب بس ویسے ہی کہیں اتار دیا ہے؟ بس اسی بارڈر سے کراس کر لیا اور آگے بس ترکی والا ایران والا جب نکل آتے تو وہ پھر آپ کو ایران نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ترکی جاؤ, اور ترکی والے کہتے ہیں کہ آپ ایران جاؤ. کئی لوگ ادھر 2 دن بھی رہ جاتے ہیں, 3 دن بھی ادھر ہوتے ہیں کیونکہ نہیں چھوڑتے, بارڈر کے اوپر ہی رہتے ہیں. ایران والے بھی نہیں چھوڑتے, ترکی والے بھی نہیں چھوڑتے. تو پھر وہ کچھ لوگ وہی 2-3 دن گزارتے, نہ پانی نہ کھانا.
تو پھر ہم جب ڈپورٹ ہوئے تو وہ پہنچ نیچے جو چور لوگ ہیں وہ گاؤں ہوتے ہیں وہ بارڈر کے پاس، وہ اس ترکش لوگوں کے ساتھ لائن پہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے بندے بھیج دیے، آپ لوگ آؤ پکڑ لو. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جتنا سزا ترکش سیکورٹی فورسز دیتے ہیں جو بارڈر کے فوج ہیں، لوگوں کو بہت مارتے ہیں، لوگوں کو، مجھے بھی بہت مارا. تو پھر ہمیں رپورٹ کر لیا بارڈر سے آگے. یہ اس لیے اس کو بتا دے کہ اس کو یہ لوگ پکڑ لے ہمیں اور یہ بھی سزا دے اس کو کہ یہ پھر نہ آئے. صحیح. تو پھر ہمیں بالکل جب ہم بارڈر کراس کر لیے تو وہ لوگ پہنچ گئے. اور وہ سویلین لوگ ہوں گے؟ سویلین لوگ تھے. ہمیں کہہ رہے تھے کہ جاؤ آؤ پانی پی لیں گے، کھانا کھائیں گے، مختلف ڈیمانڈ دے رہے تھے ہم کو کہ آ جاؤ میرے ساتھ، ہم آپ کو جدھر بھی جانا ہے ہمیں آپ کو لے جائیں گے. جب آپ ان لوگوں کے ساتھ جاتے تو پھر آپ کو گھر میں بند کر لیتے. صحیح. میں بھی ایک اسی طرح تھا. میں تو ڈر سے وہ رات پہاڑ میں گزار لی. میں نے ایک دوست اور بھی ساتھ تھا، ہم دونوں نے یہ رات پہاڑ میں گزار لی. تو پھر جب صبح ہوئی تو ہم اٹھے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ تو پاکستان کی طرح ہوگی، بس صبح ہم چلے جائیں گے. ہمیں کیا پتہ کہ دن میں بھی ادھر چور ہوتے ہیں. تو دن کے ٹائم انہوں نے ہمیں پکڑ لیا اور پھر ہمیں لے گیا. مار پیٹ بھی کی تھی اس کے ساتھ، لیکن اس نے ہمیں نہیں چھوڑ رہا تھا. نہیں تو وہ کیا کہہ رہا تھا آپ کو؟ وہ کہہ رہا تھا کہ بس پہلے تو وہ $50 سے شروع کر لیتے ہیں، $50 سے بولی لگتے. ہمارے بولی تقریباً $700 تک پہنچ گئی تھی. نہیں بولی کس کو لگاتے ہیں؟ بولی اسی لگاتے کہ آپ مجھے $50 دے دو میں آپ کو چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے. ایجنٹ کو کہتے کہ $50 دو، آپ کا بندہ ہمارے پاس ہے، آؤ لے جاؤ. تو ایجنٹ پیسے تو نہیں دیتے کیونکہ اس نے اپنا پیمنٹ تو کر لیا ہوتا ہے، وہ پیمنٹ نہیں کرتے. تو پھر وہ بندہ مجبور ہو کے دوسرے کو بیچتے ہیں. وہ بندہ جو پکڑ لیتے ہیں وہ دوسرے کو بیچتے ہیں $50 میں. وہ $50 میں خریدتے ہیں، پھر وہ دوسرے کو 100 میں بیچتے. پھر اسی طرح آگے میں تقریباً 7 جگہ بیچ چکا تھا. آخری جگہ جب میں بک گیا تو اس نے اتنا سا بیگ لایا اور اس میں سارا سامان تھے جو کاٹنے کی، وہ کان کاٹنے کی چوری تھی. اس میں ایک چیز یہ تھی کہ ادھر آپ کو انگوٹھیوں میں لیتے تھے اور پھر اس کو زور دیتے تھے. مختلف ٹارچر کی چیزیں تھے وہ لے آئے. اور آخر میں ہمیں کہہ دیا کہ آپ تو پیسے نہیں دے رہے. میں نے 9 دن گزارے تھے چوروں کے ساتھ کہ آپ پیسے نہیں دے رہے تو میں آپ سے پہلے کان کاٹوں گا، پھر ہاتھ کاٹ لوں گا، پھر پیر کاٹ لوں گا اور پھر مار دوں گا. جب یہ اس طرح بولا تو میں نے گھر کو مجبور ہو کر کال کیا. تب میں نے گھر کال کر لیا. کال کس کو کیا آپ نے؟ باپ کو کر لیا. وہ کہہ رہا تھا کہ ایجنٹ کو کال نہیں کرنا، صرف اپنے باپ کو کال کرنی ہے. باپ سے کہنا کہ وہ پیسے بھیج دے. تو میں تو اپنی غریبی کی وجہ سے گیا تھا، ادھر بھی اتنے وسائل نہیں تھے میرے پاس. تو پھر بھی ہمارے تھوڑی سی زمین تھی، وہ باپ بیچ دیے تھے. وہ تھوڑے سے پیسے اکٹھے کر کے ہمارے پیچھے بیچ دیتے کہ وہ پیسے بھی ہمیں نہیں پہنچے. وہ بھی راستے میں وہاں پہ لوگوں نے کھا لیا ہوتا. اپنے لوگ ہوتے تھے. گاؤں میں ایک بندے کو دیا تھا، اس نے اپنے پاس ہی رکھا تھا، بیچ ہی نہیں تھی آگے میرے. آپ کے اپنے گاؤں میں؟ ہاں اپنے گاؤں میں. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ گھر سے بھی پیسے نہیں آ رہے اور ایجنٹ بھی نہیں دے رہے اور مجھے مارنا بھی ہے اس کو. تو مجھے ایک بندے جو ترکی کے میرا دوست تھا اس کو میں نے کال کر دیا کہ آپ کو ترکش زبان بھی آتی ہے، آپ اس ایجنٹ کو سمجھاؤ، اس سے کہو کہ میں پیسے کل بھیجوں گا، تم اس بندے کو کچھ نہیں کہنا. تو پھر اس نے بتایا اس کو میں کل پیسے بھیج دوں گا اور آپ آج رات اس کو کچھ مت بتانا. مطلب وہ مارتے تھے، ہر رات ہمیں مارتے ٹارچ کر رہے تھے. وہ کرنٹ دیتے تھے، مختلف طریقوں سے ہمیں ٹارچر. اور کتنے لوگ تھے آپ لوگ وہاں؟ میں اکیلا ہی تھا. صحیح. اکیلا اس نے ہمیں پکڑ لیا تھا، باقی تو سارے چلے گئے. تو جب رات کے ٹائم اس نے ہمیں دوسری جگہ لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک اشارہ تھا، اس میں کھڑا ہو گیا. تو ادھر سے میں گاڑی کی دروازہ کھول لیا اور بھاگ گیا. جب میں بھاگا وہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا تو پھر میں نہیں روکتا. میں تو ڈر رہا تھا کہ اگر آپ بھی روکے تو یہ آپ کی بالکل مار دے. تو ادھر سے تو بھاگ گیا. 2 دن میں نے ایک صحرا میں گزاری تھی. اس 2 دن میں نے نالیوں کے پانی پی تھی. کھانا میں نے 2 دن میں نہیں کھایا، پتے کھائے. 2 دن میں ہم نے صرف درختوں کے پتے کھائے. وہ پتہ بھی نہیں تھی کون سی درخت تھی، لیکن پتے کھائے اس کی. 2 دن میں نے اس پہ گزارا کر لیے. پھر جب 2 دن گزر گئے، تیسرے دن آئے
تو میں اپنے ساتھ سوچ رہا تھا کہ آپ تو ایسے بھی مار رہے ہو تو آگے شہر کی طرف بڑھو, کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا. میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں انسان سے بالکل ڈر رہا تھا. انسان جب دیکھتا تھا تو میں ان سے ڈرتا تھا. تو بس شہر کی طرف نکل پڑا. دم بھی نہیں تھی پاؤں میں, بالکل کمزور ہو گیا تھا میں. تو جب شہر پہنچ گیا تو ادھر ایک بندہ تھا, اس سے پوچھا کہ یار یہ نمبر ہے, اس پہ کال کر لو. وہ بندہ بہت اچھا بندہ تھا, ایران میں نے پہلی بار ایسا بندہ دیکھا تھا. تو اس نے ہمارے ایجنٹ کو کال بھی کر لیا, اس کو گالی بھی دی کہ آپ کس طرح لوگ کو اسی طرح لوگ لے آتے اور پھر اس طرح چھوڑتے ہو. میں تھوڑا پارسی بھی جان گیا تھا اسی دوران. تو پھر ایجنٹ نے ہم سے بات کر لیا کہ آپ کہاں ہو. میں نے کہا میں ادھر ہی ہوں. اور وہ پشاور میں تھا ایجنٹ؟ وہ مختلف ایجنٹ ہوتے ہیں نا. جو ہمارا ایجنٹ تھا وہ تو ترکی میں ہی تھا, ایک پشاور میں تھا. پشاور والے سے تو ہم نے بات کی تھی, پشاور والے نے ایجنٹ والے سے بات کی. ایجنٹ ایران والے الگ ہوتے ہیں, ترکی والے الگ ہوتے ہیں, پاکستان والے الگ ہوتے ہیں, مختلف کنٹریز کی ایجنٹ ہوتے ہیں. تو ایجنٹ نے کہا میں گاڑی بھیج رہا ہوں, آپ ادھر کھڑے ہو جاؤ, بس تقریباً 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا. تو اس نے گاڑی لی اور پھر مجھے لے گیا. اور وہ خود آیا تھا؟ خود نہیں آتا, بندے کو بھیجا تھا. تو اسی دوران میں اتنا سخت بالکل پچھتا رہا تھا اپنے سفر پر, کیونکہ میں نے بہت ظلم کیا تھا اپنے ساتھ, اور گھر والوں کے ساتھ بھی بہت ظلم کیا تھا, کیونکہ اس کو ایک بات کی خبر پہنچ جاتی تھی کہ اس پہ یہ گزر رہا ہے. تو اور وہ کیسے ان کو پتہ چل رہا تھا؟ بس پتہ تو اس کو اسی طرح چل جاتا تھا کہ ہمارا جو ایجنٹ تھا وہ گاؤں والا, وہ بتا رہا تھا اس کو کہ اس طرح مشکل میں ہے, اس طرح مشکل میں. تو وہ اس کو کہہ نہیں رہے تھے کہ تم نے کیوں بھجوایا اس کو؟ اس کو تو کہہ رہے تھے, لیکن میں تو گیا تھا نا, تو کچھ نہیں کر سکتا. جب ہمارا گھر کا بھی حالات بہت خراب ہو چکا تھا, رو کر اتنا خراب ہوئے تھے. میں ٹریول کر کے اتنے خراب نہیں ہوا تھا جتنا وہ لوگ گھر میں رہ کر بھی ہمارے جو غم تھے اس میں خراب ہو چکے تھے. پھر وہ آپ کو لے کے کہاں گیا وہاں سے؟ پھر ہمیں وہ اپنے گھر لے گیا ایجنٹ. پھر میں نے اپنے ایجنٹ کو دیکھا, ایران والا جو ایجنٹ تھا وہ اپنے گھر لے گیا. تقریباً 9 دن ہم نے چھوڑوں کے ساتھ گزاری تھی. اس میں اسی دوران ہم پہ بہت ٹارچر ہوا تھا. میں بہت زخمی تھا. ابھی بھی ہماری یہ جو سائڈ اس پر نشان ہے چابک کی, تو اس نے بہت مارا تھا. تو پھر ہمیں ٹریٹمنٹ کے لیے بھی لے گیا. وہ ایجنٹ گھر میں ٹریٹمنٹ کر رہا تھا. تو پھر اس نے کہا کہ آپ کیا کرو گے, آپ آگے جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ مجھے آگے جانا نہیں ہے, بس مجھے اپنی گھر جانا ہے. باقی اگر یورپ میں پیسہ اتنا پڑا ہو کہ لوگ ایسے بھی دے رہا ہو, مجھے نہیں جانا ہے, مجھے اپنے گھر جانا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو گھر بھیجتا ہوں. تو پھر اس نے ہمارا تہران کا واپسی کا ٹکٹ کر لیا اور ہمیں تہران لے آیا. تو تہران سے پھر ہم افغانستان آ گیا, کیونکہ پاکستان کی سائڈ پر تو میں نہیں آ سکتا تھا, کیونکہ ادھر کا پروسیس بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے میں نے شارٹ کٹ افغانستان کا راستہ اپنایا. تو افغانستان کی طرف سے میں آ گیا. پھر ترہم میں ہم نے FI جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ہمیں پکڑ لیا اور پوچھ تاچھ کے لیے لے گیا. اور اس میں طالبان آگے تھے؟ طالبان کی امت نہیں تھی اس وقت, وہ اس کی اپنی گورنمنٹ تھی. تو پوچھ تاچھ کر لی کہ کس طرح گئے تھے, کیوں گئے تھے, مطلب مختلف سوالات کر رہے تھے. میں نے سب کچھ بتایا اس کو. پھر اس نے ہمیں چھوڑ دیا. تو ہم پاکستان آئے. لیکن جب میں پاکستان پہنچ گیا تو اس میں ہمارا اتنا نقصان ہوا تھا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا, کیونکہ میں تو جب جا رہا تھا تو اس وقت بھی ہمارا حالات بہت خراب تھا, لیکن جب میں آیا تو ان سے بھی زیادہ خراب ہو چکا تھا. تو پھر بھی میں خوش تھا کہ میں اپنے ملک تو صحیح سلامت پہنچ گیا. تو کئی لوگ تو صحیح سلامت پہنچ ہی نہیں جاتے واپس گھر. اس سفر میں نے موت دیکھی, لوگوں کی تکلیف دیکھی ہے, اس کی مار دیکھی ہے. بہت سے چیزیں میں نے اس میں دیکھی ہے اس میں, کیونکہ یہ بہت ڈینجر ٹریول ہے اور اس میں جانا نہیں چاہیے. بس اگر جانا ہے تو وہ لیگل طریقے سے جاؤ اور اچھی فلائٹ پر جاؤ. پیدل جانا بہت مشکل ہے اور بہت ڈینجر بھی ہے. تو اور ٹوٹل آپ کے پیسے کتنا نقصان اس دوران تقریباً ہمارا 3,40,000 تک ہمارے پیسے لگے تھے. صحیح. لیکن اس میں 1,80,000 پر ہمارے بات ہوئی تھی ایجنٹ سے,
لیکن ہمارا جو ایکسٹرا پیسے لگے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پیچھے پیسے آ رہے تھے لیکن ہمیں پہنچ نہیں رہے تھے، وہ ایکسٹرا پیسے وہی تھے. تو پھر وہ پیسے کے بارے میں نے وہ جو گاؤں والا بندہ تھا جس کے تھرو میں گیا تھا، اس کو میں نے پکڑ لیا کہ میں بھی مجھے اس کا حساب دو کہ جتنا آپ کا ہے وہ تو آپ لے لو، لیکن جو زیادہ لگی ہے وہ تو مجھے واپس کر لو. وہ یہ بھی نہیں مان رہا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ میں جا کر FIMA رپورٹ کر لوں گا اور پھر جو وہ کہیں گے وہ آپ کریں گے. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے FIA والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کون کون ایجنٹ ہے، یا نہیں پتہ ہوتا ہے ان کو اتنا؟ یہ ایسا گینگ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، کہ وہ سامنے ہی نہیں آتے بندے کی، جو اصل بندہ پیچھے ہوتا ہے وہ سامنے نہیں آتا نا. وہ جو سامنے آتے وہ ایک ڈرائیور ہوتا ہے. ڈرائیور تو بیسیکلی اسی لیے بھی روڈ پر چلتے، بہت مختلف ڈرائیور ہوتے، تو اس پر شک تو نہیں کر سکتا نا. جو مین لوگ ہے وہ سامنے نہیں آتا. صحیح. آپ نے اس سے بات کی ہے مین بندے سے کبھی کال پہ؟ بات بالکل ہر ٹائم ہم بات کر رہے تھے اس پہ، جو جس ٹائم ابھی بھی اس کے نمبر میرا 60 سے. صحیح. ہاں. اور وہ ادھر کا ہی ہے KP کا ہے؟ بس وہ KP کے، تو ادھر بھی اس کا لنک ہے، لیکن وہ زیادہ تر لوگ ترکی میں رہتے، افغانستان میں رہتے. صحیح. اچھا، وہ رہتے بھی پاکستان سے باہر رہتی ہے، مختلف کنٹریز میں رہتے، جرمنی فرانس میں بھی ہوتے ہیں. جو لوگ اس سے آگے جاتے ہیں اس کے ایجنٹ ان ممالک کا ہوتا ہے جو ممالک میں وہ جاتے. تو یہ ٹریول ٹیم ہے. صحیح. بہت شکریہ شہزاد، آپ نے ٹائم نکالا اور پوری اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ. تھینک یو.